بالآخر 19 سال بعد وابڈا نے پانی کے ایک بہت بڑے منصوبے جس کی لاگت 126 ارب روپے بنتی ہے اس کا کانٹریکٹ اوارڈ کر دیا ہے۔ اس منصوبے کے ذریعے کراچی میں پانی کی قلت کو ختم کیا جا سکے گا۔ یہ منصوبہ ہے K4 کا منصوبہ، جس کے ڈیزائن میں گزشتہ 19 سالوں کے دوران 17 مرتبہ تبدیلی کی گئی۔ کبھی بحریہ ٹاؤن کراچی کو نوازنے کے لیے اس کا روٹ چینج کیا گیا اور کبھی DHA سٹی کراچی کے لیے اس کے روٹ میں نئی جگہیں تلاش کی گئی۔ بالآخر اس کا ٹھیکہ دیا گیا ہے اور امید ہے اگلے 2 سال میں یہ پروجیکٹ مکمل ہو کر کراچی میں پانی کی قلت کو 50% تک ختم کر دے گا۔ اور یہ پروجیکٹ ٹینکر مافیا کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے، وہ ٹینکر مافیا جو کراچی سے ہر سال 100 ارب روپے کماتا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو اسی اہم پروجیکٹ سے متعلق ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان۔ کراچی جس کا شمار دنیا کے 5 بڑے شہروں میں ہوتا ہے، لیکن وہ پانی کی بوند بوند کو ترستا ہے۔ کس طرح شہر کراچی کی روزانہ پانی کی ضرورت 1 ارب گیلن ہے، لیکن اس کو پانی ملتا کتنا ہے؟ 58 کروڑ گیلن۔ اس میں سے 30% پانی یعنی 17.5 کروڑ گیلن یا تو ضائع ہو جاتا ہے پائپ لائنز میں یا چوری ہو جاتا ہے۔ تو اس تمام چوری اور ضیاع کے بعد کراچی کو پانی ملتا کتنا ہے؟ یومیہ 40 کروڑ گیلن، یعنی کہ 40% ضرورت پوری ہوتی ہے، 60% ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ اس کا بڑا حصہ ٹینکرز کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے سیاستدان، سندھ حکومت کے منسٹرز اور ہائی آفیشل بیوروکریٹ شامل ہیں۔ اسی وجہ سے اس اہم منصوبے کو 19 سال لیٹ کیا گیا۔ 2014 میں اس کی ایکنک سے منظوری ہوئی تھی، تب اس کی لاگت صرف 25 ارب روپے تھی، لیکن اس کو شروع کرتے کرتے 2016 آ گیا۔ 2018 میں اس سے مکمل ہونا تھا تو پتہ چلا اس کے صرف 10% حصے پر کام ہوا ہے۔ پروجیکٹ کے 90% حصہ رہتا ہے اور 11 ارب روپے خرچ بھی کر دیے گئے ہیں، اور پروجیکٹ کی کاسٹ 25 ارب سے بڑھ کر 75 ارب روپے ہو گئی ہے۔ پھر اس کے ڈیزائنز کو اتنے لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، رشوتوں کی وجہ سے، کمیشنز کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے بدلا گیا کہ بالآخر یہ فیزیبل ہی نہیں رہا۔ تھا پروجیکٹ کیا کہ کینچر جھیل سے ایک نہر کھودی جائے گی اور اس نہر کے ذریعے پانی پہنچایا جائے گا منگو پیر تک، لیکن پھر ماہرین نے کہا کہ وہ علاقہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر نہر کھودنا فیزیبل ہی نہیں۔ نہ جانے کس جاہل نے یہ منصوبہ بنایا تھا، اس کے اوپر 11 ارب روپے ہمارے اور آپ کے ٹیکس کے ضائع بھی ہوئے، اور بالآخر اسے سن 2018 میں بند کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے سن 2020 کے اندر اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی کے لیے، اس کے نئے ڈیزائنز کے لیے وابڈا کو ذمہ داری دی، جنہوں نے دنیا بھر میں سروے کرنے کے بعد نئی کنسلٹنٹ فرمز کو ہائر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس ٹیرین، اس پہاڑی علاقے کے اندر جو واحد فیزیبل طریقہ ہے پانی پہنچانے کا اور محفوظ پانی پہنچانے کا جس سے پانی چوری نہ ہو، وہ تھا پریشرائزڈ واٹر ٹرانسمیشن پائپ لائنز، یعنی کہ پانی کے بڑے بڑے ایسے پائپ لائنز جس کے اندر پریشر کے ذریعے پانی کو پہنچایا جائے، کیونکہ اس 124 کلومیٹر کے روٹ پر کینچر جھیل سے منگو پیر تک وڈیروں کی زمینیں ہیں، بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں اور پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں۔ ان تینوں مگر مچھوں کے لیے پانی چوری کیے جانے کا پلان تھا، تو اس کو روکنے کے لیے اب یہ پائپ لائنز بڑی بڑی بچھانے کے ٹھیکے دیے گئے ہیں، اور پروجیکٹ ہے 126.5 ارب روپے کا، مکمل ہوگا اگلے 2 سال میں۔ اس کے ذریعے ہوگا کیا؟ بڑے بڑے پائپ لائنز کے ذریعے ایک تو پانی پہنچایا جائے گا، پمپنگ سٹیشنز بنائے جائیں گے، اور پھر اس پانی کو 3 اضلاع کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا کراچی کے، کراچی ویسٹ، کراچی ایسٹ اور کراچی سینٹرل۔ یہ کتنا پانی مہیا کرے گا؟ 26 کروڑ گیلن۔ تو اب یہ پائپ لائن جو ہے یہ کراچی کے اندر جو پانی کا شارٹ فال ہے اس کا 40% پورا کرے گی۔ اس کو فیوچر میں جا کر مزید بڑا کیا جائے گا۔ ویسے پروجیکٹ 65 کروڑ گیلن پانی پہنچانے کا تھا، لیکن سندھ حکومت نے کراچی کے لیے اتنا پانی سینکشن نہیں کیا۔ بہانہ یہ بنایا کہ کینچر جھیل میں اتنا پانی موجود ہی نہیں کہ روزانہ 65 کروڑ گیلن پانی جو ہے وہ کراچی کو دیا جا سکے۔
تو چونکہ سندھ اور وفاق کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہو رہا تھا تو سابق حکومت پی ٹی آئی نے کہا کہ جو سندھ سے ملتا ہے وہ لو، تو 26 کروڑ گیلن روزانہ کے اوپر معاہدہ ہو گیا. تو فی الحال یہ پائپ لائن 26 کروڑ گیلن ہی پانی پہنچائے گی. جب فیوچر میں مزید اگر پانی دستیاب ہوا، جیسے محمد ڈیم بن جائے گا، بادشاہ ڈیم بن جائے گا، تو ان ڈیمز کی وجہ سے زیادہ پانی ہم کینسر جھیل میں پہنچا سکیں گے پورا سال. تو اس کے بعد اس کو ڈبل کیا جائے گا فیز 2 کے اندر، مزید 26 کروڑ گیلن ایڈ کیا جائے گا. اور پھر فیز 3 جب ہوگا تو اس کے اندر 13 کروڑ گیلن مزید پانی جو ہے وہ ایڈ کیا جا سکے گا. تو پھر یہ کل ملا کر روزانہ فیز 3 کے بعد 65 کروڑ گیلن یعنی کراچی کی کل ضرورت کا پانی مہیا کرنے کے قابل ہوگی. اب یہ جو پریشرائزڈ پائپ ہیں، ان کی جو فیزیبلٹی بنی ہے، ڈیزائن بنا ہے، اس میں اس پروجیکٹ کی لینتھ چھوٹی کی گئی ہے، پہاڑوں کو کاٹ کر آسانی سے گزارے جا سکیں گے یہ جو بڑے بڑے پائپس ہیں. تو پہلے جو 121 کلومیٹر کی نہر بنی تھی، اب 110 کلومیٹر کے یہ پائپس بچھنے ہیں اور اکتوبر سن 2023 تک اس پروجیکٹ نے مکمل ہونا ہے. 12,000 ایکڑ رقبہ جو ہے اس پروجیکٹ کے لیے درکار ہے. اس میں تقریباً 10 سے 11,000 ایکڑ رقبہ یا تو سرکاری ہے یا حکومت نے گزشتہ پروجیکٹ کو شروع کرتے وقت خرید لیا تھا. بمشکل 1,000 ایکڑ رقبہ ایسا رہ گیا ہے جس کو ابھی خریدنا باقی ہے، جو کہ ایک مشکل کام نہیں لگتا. اب یہ پروجیکٹ مکمل طور پر وفاقی حکومت فنڈ کر رہی ہے. پہلے والا پروجیکٹ 50-50 تھا. سندھ حکومت 50% پیسے ڈال رہی تھی، یعنی 25 ارب میں سے 12.5 ارب سندھ حکومت اور 12.5 ارب وفاق ڈال رہا تھا. پھر جب یہ پروجیکٹ تمام تر سیاسی مفادات کی بھین چڑھا تو پی ٹی آئی حکومت نے فیصلہ کیا کہ سندھ سے یہ کام نہیں ہوگا، تو اس کو وفاق میں لے جایا گیا اور اس کے لیے تمام فنڈنگ وفاق کر رہا ہے اور اس کو ورلڈ بینک سے فائنانس بھی کیا جا رہا ہے. کیونکہ کراچی کے شہریوں کی جو بنیادی ضرورت ہے، جو لوگ 21ویں صدی میں بھی پانی کے لیے ترستے ہیں، اگر پانی آتا ہے تو رات کو 12 بجے آتا ہے، اس کے لیے ان کو ساری رات اٹھ کر موٹریں پہلے چلا کر اپنے گھر کے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک میں پانی ڈالنا پڑتا ہے، پھر وہاں سے موٹر چلا کر بجلی کا بل بھر کے اپنے اوپر والے ٹینک میں ڈالنا پڑتا ہے. تو میں کراچی حالت دیکھ کر آیا کہ پوری رات لوگ صرف پانی بھرنے کے لیے جاگتے ہیں. ہم پنجاب کے جو نہری علاقوں میں لوگ رہتے ہیں، ہم لاہور والے، گجرانوالہ والے، ہمیں اس کی قدر نہیں کہ پانی کس قدر مہنگی کموڈٹی ہو چکا ہے. اسلام آباد کے شہری پانی خرید کر، ٹینکر خرید کر استعمال کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. کوئٹہ والے ہمارے بھائی مجبوراً ٹینکر خریدتے ہیں. کراچی میں یہ حال ہے. تو اگر ہم نے پانی جیسی اس قیمتی نعمت کو محفوظ نہیں کیا، اس کے ضیاع کو نہیں روکا، رین واٹر ہارویسٹنگ نہ کی، تو لاہور جیسے شہر میں بھی اگلے 10 سال بعد خدا نخواستہ ہمیں ٹینکرز خرید کر اپنی گھریلو ضروریات پوری کرنی پڑیں گی. تبھی وقت ہے ہم اپنی پانی کی ضروریات کو محدود کریں، پانی کو کنزرو کریں، اپنے جو زیر زمین پانی کے ذخائر ہیں انہیں محفوظ رکھیں اور ان کو ہونے والی بارشوں کے ذریعے فل اپ کریں. دنیا بھر میں جو شہر ہوتے ہیں اس کے درمیان جو گرین بیلٹس ہوتی ہیں، جو گرین ایریاز ہوتے ہیں، جو پارکس ہوتے ہیں، ان کو سڑکوں سے نیچے بنایا جاتا ہے تاکہ بارش ہو تو سارا پانی ان پارکس کے اندر، ان گرین بیلٹس کے اندر، ان کے درمیان جا کر زمین میں جذب ہو اور واٹر ٹیبل اوپر آ جائے. ہم لوگ ظلم کیا کرتے ہیں، اپنے گھروں کے باہر سوسائٹیز کے اندر جو لان ہوتے ہیں وہاں پر ہم لوگ کرب سٹون لگوا دیتے ہیں، پلستر کروا دیتے ہیں، وہاں پر صفائی کرنی پڑے گی. حالانکہ وہ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر بارش کا پانی جا کر ایک تو آپ کی سڑک کو خراب نہیں کرے گا، وہاں جا کر رکے گا، زمین سے ڈاؤن ہوگی اور وہاں سے جذب ہوگا. تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کو ہماری نیشنل سٹی پلاننگ کا حصہ بنانا چاہیے. ہر گھر کے باہر جو لان ہے اس کو سڑک سے آدھا فٹ 1 فٹ نیچے ہونا چاہیے تاکہ بارشی پانی وہاں سے زمین میں سیپیج کر سکے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک قانون کے اندر تو موجود ہے چیز، اس کو امپلیمنٹ نہیں کروایا جاتا کہ ہر گھر کے اوپر پانی کو کنزرو کرنے کے لیے اور گھر کے اندر جو رین واٹر ہارویسٹنگ کے لیے کنواں کھودا جاتا ہے اس کو انشور کروایا جا سکے. کیونکہ پاکستان کے بہت سارے شہر جن میں لاہور بھی شامل ہے، ان کے اندر اتنی سالانہ بارش ہوتی ہے جو کہ ہماری سالانہ پانی کی ضرورت سے زیادہ ہے، صرف ہم اسے کنزرو نہیں کر پاتے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران اس معاملے میں خواب خرگوش سے جاگیں گے اور اس اہم چیز کو امپلیمنٹ کروائیں گے. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.